مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق کی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس چل رہا ہے اس وقت۔ آج آخری فاتحہ خوانی ہوگی وہاں۔ اسی طرح کئی بزرگان دین کے اعراس اور ان کے وفات کے دن کے حوالے سے ان کی شخصیتوں پر اور ان کے مقام و مرتبے پر علماء کرام گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ آج کا موضوع میرا خصوصی طور پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، کیونکہ 28 صفر المظفر جو ہے ان کی شہادت کی ہے، ان کو بھی زہر دے کر شہید کیا گیا ہے اور آپ کو سخت طرح کا زہر دیا گیا تھا جس میں آپ کے آنکھ جو ہیں وہ منہ سے باہر آ گئے تھے، اور آپ نے دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ خبردار کوئی میرے دشمن پر شک کر کے کسی کو میرا دشمن سمجھ کر اس کو نہ مارے نہ قتل کرے، اس لیے کہ میں میرے دشمن کا نام کسی کو نہیں دے رہا۔ تو جب نام میں نہیں دے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کسی شخص پر شک کر کے اس کو قتل نہ کرے۔ میں نے میرا حوالہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ شان ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ اور دوسرا اعلان یہ بھی فرمایا کہ میں نے میرے دشمن کو معاف بھی کر دیا۔ کتنے بڑے دل کے لوگ ہوں گے، ہم تو آج ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک نہیں 3 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ اب لوگوں نے اپنے حساب سے کئی نام لکھ بھی دیے، مگر ہم لوگوں کی مانیں گے یا امام حسن مجتبیٰ کی مانیں گے؟ انہوں نے صاف کر دیا اس مان، اور اہل سنت والجماعت کا موقف بھی یہی ہے کہ آپ کے کو شہید کرنے والے لوگوں کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا۔ اب ان کی شان کے بارے میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو 7.5 سال اللہ کے رسول کی صحبت نصیب، کچھ حدیثیں بھی آپ سے بھی روایت، پھر طویل عرصہ انہوں نے خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور آپ کے والد محترم مولا علی مشکل کشا کا پورا سمانات دیکھا ہے۔ عمر بڑھتی جاتی تھی، آپ کے علم میں تجربے میں اضافہ ہوتا تھا۔ آپ کی خصوصیات میں سب سے بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ آپ بے حد سخی تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں ایک آدمی اللہ سے دعا کر رہا تھا، آپ پیچھے کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا کر دے، 4000 درہم مجھے جلدی کسی کو دینا ہے، مجھ پر مانگنے والا مجھ پر بے حد تقاضا کر رہا ہے، لوگوں کے بیچ میں مجھے شریک کر رہا ہے، اے اللہ مجھے ذلت سے بچا لے اور جتنا جلدی ہو سکے میرے لیے اسباب پیدا کر۔ وہ دیکھ نہیں رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ پیچھے تھا، آپ گھر پہ چلے گئے، 4000 درہم لے کر کسی تھیلی میں ڈال کر آپ آئے اور اسے سلام کیا، اس کی دعا ختم ہو چکی تھی اور اس کے ہدیے کی شکل میں یہ دے دیا۔
اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس طرح آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے منت مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اتنا دے دے کہ تیری رات میں دے کر میرا دل خوش ہو۔ خدا سے تو ہم بھی مانگتے ہیں، مگر ہم اس طرح مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں دے دے تو ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں اور پھر ہم تیری راہ میں خرچ بھی کریں۔ سخی جو ہے وہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سخی اپنے مال میں سے کچھ مال دے دے، یہ سخی نہیں۔ آدھا مال دے آدھا رکھ لے، یہ بھی سخی نہیں۔ سخی وہ ہے جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے سب کچھ ضرورت مندوں میں لٹا۔ سخی تب بنتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، آج کے دور میں ہمیں سخی نظر ہی نہیں آتا، خوشامد خور لوگ نظر آتے ہیں۔ جہاں اپنی واہ واہ ہوتی ہے، جہاں لوگ اپنی تعریف کریں گے، جہاں واٹس ایپ پہ چیز آئے گی، جہاں جو ہے پیپروں میں آئے گا، تذکرہ آئے گا، ایسی چیزوں میں لوگ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ بتائیے ان لوگوں کے اعمال کتنے بہترین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے امام حسن مجتبی کی مقام۔ آپ نے 25 حج پیدل فرمائے ہیں، اور رات کا روزانہ زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے تو پھر اشراق کی نماز پڑھ کے گھر سے جاتے تھے، فجر بھی وہیں پڑھتے تھے، پھر ذکر و اذکار میں بیٹھ جاتے تھے، پھر اشراق پڑھتے جاتے تھے، پھر اپنا کام اور اپنی مصروفیات سنبھالتے تھے۔ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور روزانہ قرآن شریف اور سرکار پر درود شریف پڑھتے تھے، اور 5 وقت میں روزہ رسول کی حاضری دیتے تھے، اور پھر اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ میں جاتے تھے۔ روز کا معمول تھا۔ اور آپ کا ایک معمول یہ بھی تھا کہ ایک جگہ طے کر کے رکھی تھی کہ جو دکھی لوگ ہوں، حاجت مند لوگ ہوں تو یہاں کھڑے رہیں۔ تو نماز کے بعد آپ وہاں اس جگہ پہ لوگوں کو ٹیک دے رکھا تھا نماز کے بعد کا، وہاں جتنے لوگ جمع ہوتے تھے اگر خود کے پاس ہے تو آ کر ان کی حاجت پوری کرتے تھے، ورنہ قرضہ لے کے ان سب کی حاجت پوری کرتے تھے، خالی کسی کو نہیں ہوتا۔ زندگی کا معمول ایسا بنا، اور زیادہ تر عبادت میں اور باقی وقت خاموشی میں ہوتا۔ یہ پوری زندگی آپ کی رہی، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں، کیونکہ سیدہ کائنات تو بہت جلدی چلی گئی تھی، دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 6 ماہ اور کچھ دن ہی سیدہ کائنات دنیا میں رہی، وہ چلی گئی۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی زندگی بہت طویل گزری، تقریباً سیدہ کائنات کے بعد 30 سال تک آپ نے مولا علی کے ساتھ گزارا۔ اب اس درمیان حضرت علی بار بار چاہتے تھے کہ آپ خطبہ دیں اور خطاب کریں، مگر آپ ہمیشہ عذر کرتے تھے کہ آپ کی موجودگی میں میری ہمت نہیں ہوتی، مجھے حیا ہوتی۔ ایک دن آپ نے کہا کہ آج میں نہیں رہوں گا، آپ جا کر جو ہے خطبہ دو اور لوگوں سے خطاب کرو۔
مولا علی مشکل کشا کہیں چھپ کر بیٹھ گئے، آپ کو تو دیکھ رہے تھے مگر امام حسن حضرت مولا علی کو نہ دیکھے، اس طرح چھپ کے بیٹھے، کیونکہ خطبہ سننا ضروری تھا۔ آپ نے جو خطبہ دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے حد پسند کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، کہا کہ اے حسن تو بہت بڑا خطیب ہے اور اب تجھے خطبہ دینا ہے، میں چاہتا تھا کہ تو میری حیاتی میں تیار ہو تاکہ میرے پاس جو کچھ امانتیں ہیں وہ بھی میں تجھے دوں۔ حالانکہ امام حسین بھی موجود تھے مگر بڑے لڑکے جو تھے وہ امام حسن تھے۔ یہ ساری تاریخ ہے۔ اصل جو وجہ ہے امت میں ایک فتنے کی، اس کو میں آج واضح کروں گا کہ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، جتنے لوگ تھے نام کے تو مسلمان تھے۔ آج لوگوں میں ایک ہوا چل رہی ہے کہ یار کسی بھی مسلمان کو برا مت کہو، کسی بھی مسلمان کے نام پر جو ہے اختلاف مت کرو، یہ امت ایک چاہیے۔ بھائی ہم بھی وہی چاہتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کو مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ، جامع مسجد کوفہ میں نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور ایک روایت میں تو نماز کی حالت میں تھے، اس وقت جس نے جا کر چھرا بھونکا ہے مولا علی کو، اس کو بھی مسلمان کہیں گے؟ نام تو اس کا مسلمان تھا، چہرہ تو اس کا مسلمان ہی تھا۔ اب کیا کہیں گے لوگ جو سوال کرتے ہیں؟ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے کوئی جواب دے سکتا ہے؟ فاروق اعظم جیسی شخصیت کو جس نے شہید کر دیا، ایک بھی یہودی نہیں تھا، ان میں نصرانی نہیں تھا، ہندو نہیں تھا، غیر مسلم نہیں تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا۔ جواب دے مجھے کوئی، کتنا ظلم ہوگا؟ یہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں جو امیر المومنین کو جو ہے شہید کر دے، اور مسلمانی روح میں آ کر، مسجد میں آ کر داڑھی اور ٹوپی رکھ کر پھر جو ہے حملہ کرنے والے؟ بتائیے، یہ لوگ صرف نام کے مسلمان، 1400 سال پہلے اس طرح کے لوگ تھے، تو آج کیسے لوگ ہوں گے؟ آج کس پر بھروسہ کریں گے آپ؟ حضور کے قریب کے دور کے لوگوں میں سے ایسے منافق لوگ تھے، اور اسلام کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے۔ یہ کمزور روایت نہیں ہے، مضبوط روایت ہے۔ ایسے لوگ، اور بڑی بے دردی سے آپ کی شہادت ہوئی، خدا کے گھر مسجد میں آپ پر حملہ ہوا۔ مسجد میں کوئی آدمی ہتھیار لے کے نہیں آتا، بھروسہ رہتا ہے کہ کم سے کم خدا کے گھر کی حیا کرے گا، اور مسجد میں نمازی کے علاوہ کوئی نہیں آتا ہے، کافر نہیں آتا ہے، مشرک نہیں آتا۔ بتائیے، اور رات کے اندھیرے میں آپ کے جنازے کو لے کر جا کر جنگل میں کسی خفیہ جگہ پر جا کر آپ کو دفنایا گیا، اس ڈر سے کہ دشمنوں کو پتا چلے گا تو آپ کے جسم کو اٹھا کر کتوں کو کھلا دیں گے۔ استغفر اللہ، اتنی دشمنی ہے۔ بتائیے، اتنے دشمن لوگ تھے مولا علی کے اور اہل بیت کے، اور قربان جائیں مصطفیٰ کے گھرانے پر اتنی دشمنی کرنے والوں کو بھی انہوں نے معاف کر دیا۔ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ نے قرآن مجید میں کہا سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ بتائیے، اور وصیت کر کے گئے کہ ہمارا بدلہ کوئی لینے کی کوشش نہ کرے۔ ہم نے اپنا حال اللہ کے سپرد کیا۔ بتائیے، اب وقت بہت کم رہ گیا ہے، میں ایک خاص بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امت میں بہت بڑا فتنہ ہے،
اہل بیت کے تعلق سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کون سی شرائط تھی مولا علی کی شہادت کے بعد جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری امت کے سارے صحابہ کرام اور تابعین نے مل کر خلیفۃ المسلمین بنایا تھا، مگر حضرت معاویہ نے اختلاف کیا تھا اور بالآخر ایک معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، ایک صلح حضرت معاویہ اور امام حسن۔ اس صلح میں شرائط طے ہوئے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط یہ، پہلی شرط امام حسن نے یہ رکھی تھی حضرت معاویہ سے حکومت سے دستبردار ہونے کے لیے کہ میں حکومت کو چھوڑ دیتا ہوں، آپ حکمران بن جائیں۔ صلح اسی پر ہوئی تھی۔ پہلی شرط تھی، امام حسن نے کہا کہ ہمارے والد محترم حضرت مولا علی مشکل کی کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی جو لوگ ہیں ماننے والے اور آپ کے جو حمایتی ہیں اور مولا علی سے جو بغض اور عداوت رکھتے ہیں، وہ سر عام ظاہر میں عوام کے سامنے ہمارے والد محترم کی توہین نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کچھ بکواس کرتے تھے، آپ کو گالیاں دیتے تھے، طرح طرح کی آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبی نے پہلی شرط حضرت معاویہ سے یہ رکھی۔ اسلام کی تاریخ کی ساری کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ رکھی تھی کہ حضرت معاویہ جو حکومت کا نظام چلائیں گے وہ خلفائے راشدین کی طرز پر چلائیں گے۔ جو خلفائے راشدین نے جو حکومتیں چلائی ہیں، اسلامی اسٹیٹ کو جس طرح چلایا ہے، جن اصولوں پہ، ان اصولوں پر قائم رہ کر حضرت معاویہ حکومت چلائیں گے۔ دو ہو گئے۔ تیسری، حضرت معاویہ جب تک ہیں وہ حاکم رہے، مگر اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے یا وہ حکومت سے تبدوش ہو جائیں تو اپنے طرف سے کسی کو نامزد نہیں کریں گے، ولی عہد نہیں بنائیں گے، یعنی اپ ادھیکاری نہیں بنائیں گے۔ جیسے ایک آدمی جاتا ہے، کوئی صدر ہے قوم کا یا کسی کمیٹی کا صدر ہے یا کسی ملک کا صدر ہے یا کسی قوم کا صدر ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جاتے جاتے کسی کو طے کر دیتا ہے کہ صاحب میں اس کے حوالے کر جاتا ہوں۔ امام حسن مجتبی نے یہ شرط رکھی کہ آپ نہیں کریں گے، یہ امت طے کرے گی کہ آپ کے بعد یہ لائق ہے یا اس سے کوئی اور لائق ہے۔ یہ بھی شرعی اصول ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب میں نہیں رہوں تو میری جگہ ایسا رہے کہ کم سے کم میری واہ واہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، یا کم سے کم میرے حساب سے چلے۔ نہیں، آپ جب نہیں ہو تو آپ کے بعد امت طے کرے گی، مسلمان طے کرے گی کہ اب آپ کے بعد کون آدمی ہے جو صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ نے یہ تیسری شرط رکھی تھی، آپ کسی کو بھی طے نہیں کریں گے۔ اب سن لینا، یہ چیز ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ نے اہل بیت کے لیے مال غنیمت کا جو 5واں حصہ رکھا ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ ہم میں سے مراد امام حسن اکیلے نہیں، پوری اہل بیت کے کنبے کو وہ حصہ ملنا چاہیے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ شرط آپ سمجھیں۔ اسی طرح پھر علاوہ اس کے تمام معاملات کو، یہ جو معاملات ہوں گے اس میں ایک کمیٹی بنے گی امت کے معزز علماء اور اہل بیت کے لوگ اور صحابہ کرام میں سے جو بزرگ لوگ، سنجیدہ لوگوں کی ایک شورا کمیٹی بنے گی، جس کو ایڈوائزر بورڈ انگریزی میں بولتے ہیں۔ ایڈوائزر بورڈ
یا صلاکار بہت، یہ میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. اب شورا کو آپ میں سے سب لوگ نہیں سمجھیں اللہ، اس لیے میں بتا رہا ہوں. ایڈوائزر بورڈ، صحیح بات ہے نا؟ ایسی ایک کمیٹی بنے گی، ایسا ایک شورا، مجلس شورا بنے گی امت میں سے، آخری فیصلہ اس کا ہوگا. اتنی شرائط کے ساتھ حضرت امام حسن مجتبی نے حکومت کو حضرت معاویہ کو سپرد کیا ہے. اب آخری بات میں آپ کو بتا دوں، یہ میں اللہ کے گھر میں بتا رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں کچھ بھی بولنا حرام ہے، ناجائز ہے، ہم نہیں بولیں گے. یہ اسلام کی تاریخ کی سچائی ہے. معاہدہ جو بھی ہوتا ہے اس معاہدے پہ جب وہ معاہدے کے حساب سے چلیں گے تب معاہدہ سلامت رہے گا، ورنہ وہ ایگریمنٹ ختم ہو جاتا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے رسول نے معاہدہ کیا تھا کفار کے ساتھ، کفار نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو اس کی شرائط بھی ختم ہو گئی. اب سمجھے؟ میں اللہ کے گھر میں یہ ذمہ داری بتا رہا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات اور صحابی رسول کی عزت کرتے ہوئے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان 5 معاہدوں میں سے صرف ایک معاہدہ باقی رہا، باقی کسی معاہدے پہ عمل نہیں ہوا. یہ میں ذمہ داری کی بات کرتا ہوں اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے عوام کو. صحابہ کرام سے خطا ہو سکتی ہے، حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے، اور اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ کی خطا کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہم یہ بات نہیں کرتے کہ معاذ اللہ وہ گنہگار ہیں، یا وہ تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، رسول محترم نے معاف کر دیا ہے. بات یہاں یہ نہیں ہے، بات اہل بیت کی شان کی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا. اب اہل بیت کی محبت کی کوئی بات کرے تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں، شیعوں پر خدا کی لعنت ہو. ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں اور آخری دم تک ہم اہل بیت سے محبت کرتے رہیں گے اور صحابہ کرام کا احترام کرتے رہیں گے. باتیں حق کیا کریں اور حق باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس غریب امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے. اس امت کو پتہ ہی نہیں ہے. امت کو جاہل مت رکھو، امت کو بے خبر مت رکھو. اسلام کی تاریخ سے لوگوں کو آگاہ کرو. آپ سمجھ گئے بات کو؟ ہر صحابی جو ہے اللہ نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے اللہ نے حضور کے غلاموں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے. مگر یہ نہیں کہہ سکتے صرف خطا نہ کرے وہ نام صرف شان نبی کی ہے. نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. شیعہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام جو ہیں وہ سب معصوم ہیں، مگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. غلطی اور خطا تو صحابہ کرام سے ہو سکتی ہے، اہل بیت سے بھی ہو سکتی ہے، تو 12 اماموں سے بھی ہو سکتی ہے. مگر اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ مولا علی بھی بے قصور تھے، امام حسن بھی بے قصور تھے، اور شہید اعظم امام حسین بھی بے قصور تھے. ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. اتنا ظلم اہل بیت پر ڈایا گیا، مگر قربان چاہیں امام حسین نے یہ وصیت نہیں کی کہ میرا بدلہ لیا جائے. انہوں نے بھی آخری سانس میں یہ کہہ دیا کہ اللہ میرا جو کچھ ہے سب کچھ میرا معاملہ تیرے حوالے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا. مگر حق بات یہ ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے ہم جیسے تھوڑے علم والے لوگوں کے لیے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خلاصہ نہیں کرتے کہ حقیقت حال کیا ہے. اور سب سے بڑی افسوس کی بات آج میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جائے، الحمدللہ یہ ہمارے سنیت کی پہچان ہے. امام ربانی کا عرس منایا جائے، یہ ہمارے سنیوں کی پہچان ہے. مگر اس گروہ میں لوگ اتنے گم ہو گئے ہیں کہ امام حسن کے آج کے دن کو لوگ بھول چکے ہیں. اعلیٰ حضرت ہوں، امام ربانی ہوں یا غوث اعظم ہوں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسینے کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کیا بات کرتے ہو؟
को भूल चुके हो, तुम उनके नाम पर रोटियां खा रहे हो। ये दीन उनके नाम पर सलामत है। आला हजरत हो, इमाम रब्बानी हो या गौसे आजम हो, सदका उस अहले बैत का है जिन्होंने कुर्बानी दे के दीन को सलामत किया है। आज उनको भूल गए सब लोग। कौन उर्स मना रहा है उनका, उनको कौन याद कर रहा है? ये अफसोस की बातें होती हैं। और फिर कहते हैं कि हम अहले बैत से मोहब्बत रखते हैं। काय की मोहब्बत है तुम्हारी? कौन मुकाबला कर सकता है इमाम हसन मुर्तबा का और शहीद आजम इमाम हुसैन में? एहसान नहीं चुका सकती ये उम्मत। करोड़ बार पैदा हो जाए एक वली, तब भी उनके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इसलिए इस्लाम जिंदा है हर करबला के बाद। ये अहले बैत की मोहब्बत है और सहाबाए किराम का अदब हमारे ईमान में शामिल है, हमारे खून में शामिल है। हम कभी उनकी तौहीन नहीं कर सकते, मगर इसकी हरगिज़ ये माना नहीं है कि हम अहले बैत को भूल जाएं। वक्त इजाजत नहीं देता। और दूसरी बात ये भी अर्ज करता हूँ कि अब जो मैं मदीना मस्जिद में हूँ, फी सबीलिल्लाह हूँ। फी सबीलिल्लाह की माने ये है कि मैं तनख्वाह लेता नहीं हूँ। जो दिन मुझे मिलते हैं मैं हाजिर रहता हूँ तो नमाज पढ़ा देता हूँ, हाजिर नहीं रहता हूँ तो कोई मुझसे शिकायत नहीं कर सकता है। मैंने कमेटी के लोगों को भी बोल दिया और आपको भी बोल रहा हूँ। मेरे कुछ मसाइल ऐसे हैं, मेरी मजबूरियाँ ऐसी हैं कि मेरी पाबंदी के साथ नहीं है। अल्लाह का फजल है, मैंने पहले दिन से ये तय किया है, एक दिन भी मैं गैर हाजिर मस्जिद में रहा हूँ उसकी तनख्वाह नहीं ली है। हाजिरी की तनख्वाह लेता था, अब हाजिरी की तनख्वाह भी मेरी मैंने खुद नहीं मना किया है। अब जो भी मेरी खिदमत होगी मदीना मस्जिद में वो फी सबीलिल्लाह होगी इंशाअल्लाह। ये मैं ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जब हाजिरी नहीं, मेरा ज़मीर मुझ पर मलामत करता है कि मैं कैसे तनख्वाह ले सकूं। महीने में 8 दिन 10 दिन रह जाऊं तो उससे